السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، والصلاة والسلام علی من بعث الی کافۃ الناس بشیرا ونذیرا، وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء واللہ ذو الفضل العظیم، صدق اللہ العظیم۔ ناظرین کرام، اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں اقرا ٹی وی پر لائیو Q&A کا پروگرام۔ مفتی محمد اشفاق آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ منڈے ٹو فرائیڈے، پیر سے لے کر جمعہ تک یہ پروگرام اسی وقت ہوا کرتا ہے، اور جیسا کہ آپ کو پتہ ہے شروع میں آدھا گھنٹہ کسی موضوع پر گفتگو کی جاتی ہے اور اس کے بعد 1 گھنٹہ لائیو کالوں کا سلسلہ جاری کیا جاتا ہے، جس میں آپ اپنے سوالات اسٹوڈیو کے نمبر پر فون لگا کر معلوم کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کے سوالات کے جوابات دیے جائیں گے۔ جو آیتیں پڑھی گئی یہ سورہ جمعہ کی آیتیں ہیں، اور یہ کئی مرتبہ بتایا جا چکا کہ سبح اور یسبح سے 10 صورتیں شروع ہوتی ہیں، جن میں سے ایک سورہ جمعہ بھی ہے، لیکن ان 10 میں سے 2 صورتیں ایسی ہیں جو یسبح سے شروع ہوتی ہے، باقی 8 صورتیں ایسی ہیں جو سبح سے شروع ہوتی ہیں۔ سبح جو ہے یہ پاسٹ ٹینس ہے، ماضی کا زمانہ ہے، اور یسبح جو ہے یہ کنٹینیو ایسا فعل ہے جو کنٹینیو ہے، مضارع ہے۔ دونوں کے اندر کوئی خاص فرق نہیں، لیکن مضارع کے معنی میں دوام پایا جاتا ہے، ہمیشگی پائی جاتی ہے۔ یسبح للہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم، پاکی بیان کرتے رہتے ہیں ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمینوں میں ہیں۔ کس کی پاکی بیان کر رہے ہیں؟ اللہ کی پاکی، جو ملک ہے، جو قدوس ہے، جو عزیز ہے، جو حکیم ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کئی صفات قرآن مجید میں ذکر کی جاتی ہیں۔ لفظ یسبحو سے ایک بات یاد آئی، ہر چیز اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں ایک اور آیت ہے، فرمایا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے، لیکن تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھتے۔ چاہے وہ جاندار ہو یا درخت ہو یا ندی ہو، پانی ہو، بارش ہو، بادل ہو، ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے۔ سورہ نور میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ کی ہر چیز تسبیح بیان کر رہی ہے؟ وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ، یہ اڑنے والے پرندے بھی اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں۔ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ، ہر مخلوق نے اپنی نماز اور اپنی تسبیح معلوم کر لی ہے اور جانتا ہے کس طرح تسبیح کرنی ہے، ان کو سکھانے کی بھی ضرورت نہیں۔
اللہ نے ان کو دل میں جو بات ڈال دی ہے، جو تسبیح بیان سکھا دی ہے، وہ تسبیح کرتے رہتے ہیں۔ تو اگرچہ ہمیں سمجھ میں نہ آئے، وہ واقعہ یاد ہوگا آپ کو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مشرک آیا اور اس کی مٹھی بند تھی۔ اس نے آ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ کہا، میری مٹھی میں کیا ہے، اگر آپ یہ بتا دیں تو میں آپ پر ایمان لے آؤں گا، اس لیے کہ میں نے جب سے یہ چیز مٹھی میں چھپائی تھی وہاں کوئی نہیں تھا اور میں یہ مٹھی بند لے کر آیا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تیری مٹھی میں جو ہے وہ بتا دے کہ میں کون ہوں تب ایمان لے آئے گا۔ اس نے حیران ہو گیا، تب تو ضرور، بطور معجزے کے اس کی اندر مٹھی میں جو کنکریاں تھیں انہوں نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ۔ وہ مشرک حیران ہو گیا، اس نے جلدی سے پھینک دی، یہ تو جادو ہے، ایمان نہیں لایا۔ وہ محدثین لکھتے ہیں کہ معجزہ یہ نہیں کہ کلمہ پڑھا کنکریوں نے، بلکہ معجزہ یہ ہوا کہ اس کی آواز انسانوں کو آ گئی، ورنہ تو ہر پتھر ہر کنکر اللہ کی تسبیح بیان کر رہا ہے۔ معجزہ یہ ہوا کہ لوگوں کو آواز آ گئی اس کے پڑھنے کی۔ الملک، القدوس، السلام، یہاں 4 نام اللہ کے ذکر کیے، جو بادشاہ ہے، اللہ ایک اسم ذات ہے۔ القدوس، الملک کے معنی بادشاہ ہے، القدوس کے معنی پاک صاف ہے، اور العزیز زبردست ہے، الحکیم حکمت والا ہے۔ اس آیت کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، اللہ وہ ذات ہے جس نے انہی میں سے ایک رسول کو بھیجا، یتلو علیہم آیاتہ، جو ان پر اللہ کی آیات کی تلاوت کرتا ہے، ویزکیہم، اور ان کے دلوں کی صفائی کرتا ہے، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور ان کو کتاب اور حکمت سکھاتا ہے۔ قرآن مجید میں 3 جگہوں پر یہی آیت الگ الگ الفاظ کے ساتھ نازل کی گئی۔ اس سے مقصد کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجے جانے کا مقصد کیا ہے وہ اس میں ذکر فرما دیا۔ 4 مقاصد ہیں کیوں آپ کو بھیجا گیا۔ سب سے پہلا مقصد یتلو علیہم آیاتہ، نبی کو اس لیے بھیجا گیا نبی بنا کر تاکہ اللہ کی آیات کی تلاوت کر کے سنائے گا۔ جبرائیل علیہ السلام لے کر آئے اور آپ نے امت کے سامنے، لوگوں کے سامنے اس قرآن کو پڑھ کر سنا دیا۔ شروع میں جس وقت وحی نازل ہوتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وحی کو دہراتے تھے، ریپیٹ کرتے تھے جلدی جلدی، اس ڈر سے کہ کہیں جبرائیل علیہ السلام کے جانے کے بعد بھول نہ جاؤں۔ اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی، سورہ قیامہ میں ارشاد ہے، لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ وقرآنہ، آپ اپنی زبان کو حرکت نہ دیں تاکہ جلدی جلدی ریپیٹ کر لیں۔ ان علینا جمعہ وقرآنہ، ہماری ذمہ داری ہے اس کا آپ کو یاد کرا دینا اور پھر آپ کا پڑھنا۔ یعنی جب جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس سے چلے جائیں گے تب آپ کے سینے میں، آپ کی میموری میں وہ چیزیں محفوظ ہو جائے گی، یاد ہو جائے گی، اور پھر آپ اس کو پڑھ سکیں گے۔ یہ اللہ کی ذمہ داری۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقصد میں مکمل طور پر 100% کامیابی حاصل کی۔ جو تلاوت آپ نے وحی کی صحابہ کرام نے آپ ہی کی طرح اس انداز میں قرآن کو پڑھا، بلکہ اس انداز میں پڑھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے کہا، تم اپنا قرآن سناؤ، مجھے تم سے قرآن سننے کا جی چاہتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک اور صحابی ہیں ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ،
ان سے کہا کہ تم مجھے قرآن سناؤ، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تم سے قرآن سنوں۔ اس صحابی کی آنکھ میں آنسو آ گئے، اللہ سمانی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اللہ نے میرا نام لے کر آپ سے کہا؟ آپ نے فرمایا ہاں، تمہارا نام لے کر کہا ہے۔ اندازہ کیجئے، نبی کو اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں کہ صحابی کی تلاوت سنیں۔ کس قدر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت کو انہوں نے یاد رکھا ہوگا، اور کس قدر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت کی طرح تلاوت کرتے ہو۔ صحابہ کرام میں ایک بڑی تعداد تھی ان لوگوں کی جن کو پورا قرآن یاد تھا، تلاوت کیا کرتے تھے، راتوں کو اٹھ کر راتوں کی نماز میں تلاوت کر رہے ہیں، سفر میں سواریوں پر تلاوت کر رہے ہیں، چلتے پھرتے تلاوت کر رہے ہیں۔ تلاوت، صحابہ کرام کو ان سے محبت ہو گئی تھی تلاوت سے۔ یہ آپ کا بھیجے جانے کا مقصد جو تھا وہ پورا ہو گیا۔ دوسرا مقصد وَيُزَكِّيهِمْ، دلوں کی صفائی، اس مقصد میں بھی آپ پورے طور پر کامیاب ہوئے۔ کمپیئر کیجئے، آپ مقابلہ کیجئے صحابہ کرام کی اس زندگی کا جو اسلام سے پہلے اور اس زندگی کا جو اسلام کے بعد ہے، بالکل بدل گئی ہے۔ یہ انقلاب کہاں سے آیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کے دلوں کے اندر سے صفائی کی، شرک اور کفر تو نکالا ہی، مال کی لالچ نکال دی، ایک دوسرے کا حسد نکال دیا، بغض اور دشمنیاں نکال دی۔ وہ لوگ جو جانوروں کے پانی پلانے پر کہ ہمارا جانور، تمہارا جانور ہمارے جانور سے آگے کیوں بڑھا، اس پر جو جنگیں چلتی تھی وہ صدیوں جاری رہتی تھی، آج کے عالم ہو گیا۔ آج دوسروں پر جان دینا گوارا ہے، دوسرے لوگ پانی مانگ رہے ہیں، خود پینا گوارا نہیں، مر جائیں گے لیکن اپنے بھائی کو پہلے پانی پلائیں گے۔ کہاں تو وہ حالت اور کہاں یہ حالت؟ کہاں تو وہ حالت تھی کہ اپنے بچوں کو زندہ دفن کر رہے تھے، اور کہاں یہ حالت ہو گئی، ایک غزوے سے موقع پر، واپسی کے موقع پر ایک بچی کو پیش کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس بچی کا والد اسی جنگ میں شہید ہو گیا جس میں سے آپ آ رہے ہیں۔ آپ نے اس بچی کو اٹھا لیا اور فرمایا من یربیک، اس کی پرورش کون کرے گا؟ ایک صحابی نے کھڑے رہ کر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دے دیجئے، میں اس کو پال لوں گا۔ آپ نے پوچھا تو کون ہے؟ اس نے نام بتایا، آپ نے کہا بیٹھ جا۔ دوسرے صحابی کھڑے ہو گئے، مجھے دے دیجئے، میں آپ نے پوچھا تو کون ہے؟ نام لیا، بیٹھ جا۔ تیسرے صحابی کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ مجھے دے دیجئے۔ آپ نے پوچھا تو کون ہے؟ انہوں نے اپنا نام بتایا اور فرمایا اس کی خالہ میری نکاح میں ہے۔ آپ نے اس بچی کو اس کو دے دیا، کہا خالہ ماں کے مرتبے میں ہوتی ہے۔ دیکھیے حالت بدل گئی، کہاں اپنے بچوں کو زندہ دفن کر رہے تھے، اور آج دوسروں کی بچیوں کو پالنے پر فخر محسوس کر رہے ہیں، مقابلہ کر رہے ہیں، میں پال لوں، میں پال لوں۔ کہاں دوسروں کا مال لوٹ کر خوش ہوتے تھے، آج دوسروں کو مال اپنا کھلا کر خوش ہو رہے ہیں، خود صرف منہ چلا رہے ہیں، چراغ بند کیا جا رہا ہے تاکہ مہمان کھا لے اور خود بھوکے رہ رہے۔ یہ کیا ہے؟ انقلاب، دل کی صفائی، دل کے اندر حالت بدل گئی۔ تیسرا مقصد وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کتاب سکھائیں گے، اور چوتھا حکمت سکھائیں گے۔ کتاب سکھانے کا مقصد قرآن کریم کو صرف الفاظ کی تلاوت ہی نہیں بلکہ پورا قرآن صحابہ کرام کو آپ نے ایکسپلین کر دیا، بتا دیا، تفسیر کے واضح کر دیا کہ اللہ کی مراد اس آیت سے کیا ہے۔ اور حکمت سے مراد اکثر مفسرین نے حدیث لیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیثیں بیان فرمائی یہ حکمت ہے۔ تو تین جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے اسی طرح کی آیت نازل فرمائی اور فرمایا وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، بے شک اس سے پہلے یہ لوگ صریح گمراہی میں تھے۔ سورہ جمعہ جو ہے، جمعہ کے دن کے ساتھ اس کو مناسبت ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جمعہ کا دن
بابرکت دن، اسی میں آدم علیہ السلام کو پیدا بھی کیا گیا، اسی میں آدم علیہ السلام کو جنت میں بھی داخل کیا گیا اور جنت سے نکالا بھی گیا جمعے کے دن۔ اب اس میں نعمت اور برکت کیوں ہوئی؟ اس لیے کہ جنت سے نکالا جانا یہ دنیا کے اندر آنے کا سبب بنا ہے، اور دنیا میں آنا، اس کے بعد اولاد کا سلسلہ جاری ہونا یا نظام کا جاری ہو جانا، یہ بڑی نعمت تھی۔ قیامت بھی اسی دن قائم ہوگی، اور حق تعالی شانہ جنتیوں کو جو اپنی زیارت اور دیدار کرائیں گے وہ بھی جمعے کا دن ہوگا۔ اور اس جمعے کے دن ایک عمل کی بڑی فضیلت ہے، اور وہ ہے سورہ کہف کی تلاوت۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جس شخص نے جمعے کے دن سورہ کہف کی تلاوت کر لی، حق تعالی شانہ اس کو آنے والے جمعے تک ہر فتنے سے محفوظ فرما دیں گے، حتیٰ کہ اگر دنیا کا سب سے بڑا فتنہ دجال کا فتنہ بھی اس ہفتے میں نکل آیا تو یہ پڑھنے والا اس سے محفوظ رہے گا۔ اس لیے معمول بنا لیں، اپنی عادت بنا لیں کہ ہر جمعے کو سورہ کہف کی تلاوت ضرور کرنی۔ سورہ کہف کے مضامین ایسے ہیں جو فتنوں سے حفاظت اور فتنوں کے بارے میں آگاہی دیتے رہتے ہیں۔ کبھی اطمینان کے ساتھ اس سورت کا ترجمہ، اس کی تفسیر یہ بھی پڑھیں، بہت مناسبت ہے اس کو دجال کے فتنے کے ساتھ اس کو جو جوڑا گیا ہے، کوئی اس میں حکمت ہوگی، کوئی مقصد ہوگا، ورنہ یہ بھی کہا جا سکتا رہا سورہ یاسین پڑھنے پر دجال کے فتنے سے حفاظت ہوگی، لیکن سورہ کہف کے پڑھنے پر فضیلت یہ بتلائی ہے۔ اور ایک عمل ہے عصر کی نماز کے بعد 80 مرتبہ درود شریف کا پڑھنا۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وآلہ وصحبہ وسلم تسلیما۔ جو شخص اس درود شریف کو 80 مرتبہ پڑھ لے، حق تعالی شانہ اس کے 80 سال کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ تو عصر کی نماز سے لے کر مغرب کے درمیان کبھی بھی یہ پڑھا جا سکتا ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ جمعے کے دن ایک گھڑی ایسی ہے، ایک لمحہ ایسا ہے جو قبولیت کا لمحہ ہے، جو دعا اس میں کی جاتی ہے وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ وہ لمحہ کون سا ہے، وہ گھڑی کون سی ہے، اس بارے میں علماء کرام کی کئی رائے ہیں۔ اکثر جو ہے وہ دو رائے پر زیادہ راجح ہے۔ ایک رائے جمعے کے خطبے کے وقت، جس وقت خطیب جمعے کے خطبے کے لیے کھڑا ہوتا ہے وہاں سے لے کر نماز کے ختم ہونے تک، اور دوسری رائے یہ ہے کہ آخری گھڑی جو ہے، یعنی عصر کے بعد مغرب سے تھوڑی دیر پہلے تک، یہ گھڑی آخری گھڑی، وہ 15-20 منٹ جو آخری ہوتے ہیں، آدھا گھنٹہ، اس میں دعاؤں میں وقت گزاریں۔ آپ کی دعا وہ آخری گھڑی جو مستجاب گھڑی ہے، جس گھڑی کے اندر جو دعا مانگی کہ قبول ہوگی، وہ دعا آپ کی میچ ہو گئی، انشاءاللہ قبول ہو جائے گی۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ کچھ وہ لوگ ہیں جو ان سے نہیں ملے ابھی تک، اور وہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ یہ کون لوگ ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ملے؟ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے قبرستان گئے۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قبرستان کی حاضری؟ فرمایا میں اپنے بھائیوں سے ملنے آیا ہوں۔ صحابہ کرام نے پوچھا ہم آپ کے بھائی نہیں؟ کہا تم تو میرے صحابہ ہو، میرے بھائی تو وہ لوگ ہیں جو تمہارے بعد آئیں گے۔ وآخرین منہم لما یلحقوا بہم۔ ایک مرتبہ مجلس میں موجود ہیں، صحابہ کرام میں سے کسی نے پوچھا ان سے کون لوگ مراد ہیں؟ آپ خاموش رہے۔ دوبارہ پوچھا، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے، ان کی ران پر آپ نے ہاتھ رکھ کے فرمایا ان کی اولاد میں سے کچھ ایسے لوگ پیدا ہوں گے کہ اگر علم ثریا پر بھی ہوگا تو حاصل کر لیں گے۔ بعض لوگوں نے اس سے امام ابو حنیفہ کی ذات مراد لی، بعض مفسرین نے اس سے عام اہل عجم مراد لیے جنہوں نے قرآن و حدیث کے علم پر بڑی محنتیں کی، حدیث کو ترتیب کے ساتھ جمع کیا، بہت بڑا کام کیا حدیثوں پر، وہ مراد لیے۔
ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے جسے چاہتے عطا فرماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ زبردست فضل فرمانے والے ہیں۔ بریک کے بعد انشاءاللہ پھر گفتگو جاری رہے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔